اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات زندگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے والد قریش کے قبیلہ بنی عدی کے سردار تھے۔ یہ قبیلہ ذہانت، بصیرت، بہادری اور خطابت میں سب سے ممتاز تھا۔ یہ تمام خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ورثہ میں حاصل ہوئی تھیں۔ آپ جب جوان ہوئے تو پورے ملک میں آپ کی بے پناہ بہادری اور قوت کا زبردست چرچا تھا۔ اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب مردوں کی اولین فہرست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی 40ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت مسلمان خواتین کی تعداد 11 تھی۔ یہ وہ صبر آزما وقت تھا جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار قریش نے ظلم و ستم کا ایک روح فرسا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور مسلمانوں میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ علی الاعلان نماز بھی ادا کر سکیں۔ ان سنگین حالات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، عمر بن خشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب سے جو تجھ کو پیارا ہو، اسلام کو عزت عطا فرما۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی اہمیت کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمایا اور اپنی دعا سے یہ واضح کر دیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اسلام کی عظمت و شوکت کا باعث ہوگا، اور بعد کے واقعات نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز ادا کی جانے لگی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ایمان لانے میں پس و پیش کر رہی تھی، خوف دور ہو جانے کے بعد مشرف با اسلام ہو گئی۔ روایت کے مطابق جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام آسمان والے عمر کے مشرف با اسلام ہونے سے بے حد مسرور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت، بصیرت اور معاملہ فہمی کا یہ عالم تھا کہ اذان کا طریقہ، شراب پر پابندی، ازواج مطہرات کا پردہ اور بعض دیگر مسائل کے متعلق قرآن مجید کی جو آیات کریمہ نازل ہوئیں، وہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشوروں کی تائید میں تھیں۔ بنا بنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور روئے زمین کے تمام زندہ لوگوں کے علوم ایک پلڑا میں، تو یقیناً عمر کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ احادیث میں آپ کی بڑی جلیل فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس سے بری و بیزار ہوں جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بدی کے ساتھ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں حصہ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں شرکت کی۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں جب کفار و مشرکین نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جان بازی اور دلیری سے مقابلہ کر کے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے فنڈ میں آپ نے اپنا نصف اثاثہ بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف جمیلہ کے پیش نظر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے چند روز قبل اکابر صحابہ کی رائے معلوم کر کے مسجد میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ خلافت کے منصب پر فائز کرنے کی تجویز پیش کی۔ سب نے بارضا و رغبت اتفاق رائے سے تائید کی۔ چنانچہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور آپ کا دور خلافت 10 برس 6 ماہ اور 18 دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عامۃ الناس کی زندگی خوشحال بنانے کے لیے ایک ایسا عظیم الشان اقتصادی نظام نافذ کیا جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر یہ نظام آج بھی منوعاً اختیار کیا جائے تو بھوک، بیماری، غربت اور جہالت کے سیاہ بادل چشم زدن میں غائب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اقتصادی نظام کی عمارت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی اور اعلان کیا کہ دجلہ سے نیل تک اگر ایک فرد بھی بھوکا، ننگا، مظلوم یا تکلیف میں رہا تو قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ کو انسانی فلاح و بہبود کی دن رات فکر دامنگیر رہتی تھی۔ آپ راتوں کو گشت کے لیے کر کے ان کے حالات اور تکالیف معلوم کرنے کی کوشش کرتے اور موقع پر ہی امداد و اعانت کرتے اور اپنی ذات کے لیے فرماتے، میرے لیے 2 کپڑے لینا حلال ہیں، ایک سردی اور دوسرا گرمی کے لیے، جبکہ حج و عمرہ کے لیے صرف ایک سواری درکار ہے۔ نیز میری اور میرے اہل خانہ کی خوراک وہی ہوگی جو قریش کے کسی متوسط الحال فرد کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت اور بالخصوص ان کا سیاسی نظام مسلم حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عہد فاروقی میں مکمل اسلامی نظام نافذ تھا۔ حکام کا فرض تھا کہ وہ گھر گھر ہر فرد کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا فریضہ اسلامی ادا کریں اور خود اپنے عامۃ الناس کے معیار زندگی کو اختیار کریں۔ دوسری جانب رعایا کا فرض تھا کہ وہ دین کے حدود میں رہتے ہوئے امیر کی اطاعت کریں۔ جب بیت المقدس پر پہلی مرتبہ مسلم امہ کا فاتحانہ پرچم لہرایا، آپ کی عظیم سلطنت کی سرحد ایک جانب تو افریقہ کے صحراؤں اور دوسری جانب عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایران وغیرہ تک پہنچ چکی تھی۔ اس قلیل مدت میں عظیم الشان فتوحات پر بنی نوح انسان کی پوری تاریخ حیران ہے۔ بلا شبہ میدان جنگ میں ان فتوحات کا صحرا حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نامور جرنیلوں کے سر ہے۔ لیکن تاریخ کا کہنا ہے کہ خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ ہر محاذ کی تازہ صورتحال سے نہ صرف باخبر رہتے تھے بلکہ ہر مورچہ کی چھوٹی سے لے کر بڑی تمام جنگی حکمت عملی آپ کی ہدایت کے مطابق تشکیل دی جاتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے حکمران اور ان کی افواج و عوام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہی سے سراسیمہ اور خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اسلامی تقویم سن ہجری حضرت فاروق اعظم ہی کے عہد خلافت میں شروع کی گئی۔ آپ کے دور میں تقریباً 4000 مساجد تعمیر ہوئیں، نئے پل، سڑکیں، مسافر خانے، نہریں اور کنویں وغیرہ تعمیر کیے گئے، مدارس قائم کیے گئے جہاں قرآن مجید، تفاسیر، حدیث، فقہ اور زبان و ادب کی تعلیم کا اعلیٰ انتظام تھا۔ مسجد نبوی کی توسیع کا اعزاز بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری بدھ کے دن دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر کی امامت شروع ہی کی تھی کہ کسی شخص نے خنجر سے آپ پر لگاتار وار کیے۔ زخم گہرے تھے اور خون جاری تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون تھا جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے۔ بعد وفات با اجازت حضرت ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔